بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم نے پاکستان اسٹڈیز 9374 کوڈ کی جو بک ہے اس کا چیپٹر 1 سٹارٹ کیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے دی انڈس سویلائزیشن، یعنی وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ والا کوسچن جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو ان ٹرمز آف اینشینٹ، یہاں پہ میں کی پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا، جو کی پوائنٹس میں نے بتائے وہی آپ نے یاد رکھ لینے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں سے جسٹ آپ نے شارٹ جو چیزیں میں نے بتائی وہ یاد رکھ لینی ہے، ان کو اپنی ورڈنگ کے اندر لکھنے کی کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ اگر مین پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوئے تو آپ اپنی ورڈنگ میں اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے رٹا لگایا ہوا تو وہ پھر بھول جاتا ہے اور پھر مکسنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، آپ کو پتہ نہیں چلتا، کوسچن اور ہوتا ہے آپ اس کا آنسر اور لکھ کر آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ویسے سمجھا ہوا ہو اس کو، تو آپ کو پتہ ہو کہ اس پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے، تو وہ پھر اپنی ورڈنگ کے اندر آپ آسان انگلش کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں پہلا مین پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو وادی سندھ کی تہذیب ہے وہ اتنی پرانی ہے جتنی کہ سومیرین تہذیب ہے، سومیرین سویلائزیشن۔ ان ٹرمز آف اینشینٹ، قدیمی کے لحاظ سے، مطلب پرانا ہونے کے لحاظ سے، انڈس سویلائزیشن از ایز اولڈ ایز سومیرین۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو وادی سندھ کی تہذیب ہے وہ اتنی پرانی ہے جتنی کہ سومیرین ہے، سومیرین بھی ایک تہذیب ہے۔ اینڈ دا انڈس ریجن از سملر ٹو میسوپوٹیمیا، اور جو وادی سندھ کا علاقہ ہے وہ میسوپوٹیمیا، یہ بھی ایک تہذیب ہے، ایک علاقہ ہے اس کے، اور وادی نیل جو ہے، نیل ویلی، وادی نیل اور میسوپوٹیمیا کے ساتھ ملتا جلتا ہے وادی سندھ جو ہے اس کا علاقہ۔ اچھا، پہلی بات یہ ہوگی کہ یہ اتنی پرانی ہے جتنی سومیرین ہے، اور پھر دوسری بات اس کا علاقہ جو ہے میسوپوٹیمیا اور وادی جو نیل ہے اس سے ملتا جلتا ہے۔ It was located in is now Pakistan and North West India today۔ آج کل یہ پاکستان اور کچھ جو ہے نارتھ ویسٹ انڈیا یعنی شمال مغربی انڈیا جو ہے اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، آرکیالوجیکل سٹڈیز، وہ کہہ رہا ہے کہ آثار قدیمہ کے مطالعے کے مطابق، آثار قدیمہ آرکیالوجی ہوتی ہے، آثار قدیمہ یعنی پرانے جو آثار ہوتے ہیں، پرانے نشانات، ان کی سٹڈی کرنا۔ ان کے سٹڈی کے مطابق اٹ کورڈ لارجر ایریا دین ماڈرن پاکستان، وہ کہہ رہا ہے کہ جو اب پاکستان بنا ہے اس سے بھی زیادہ اس نے ایریا گھیرا ہوا تھا۔ اسٹریچنگ ٹو بلوچستان، بلوچستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ گولف آف خمبت ٹو دا ساؤتھ اینڈ ٹو ہمالیاز، جو خلیج خمبت ہے وہاں سے جنوب تک اور ہمالیہ تک جو ہے نا یہ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اس کی وسعت بتا رہا ہے کہ جو آثار قدیمہ ہے، جو ماہرین آثار قدیمہ ہیں انہوں نے جو سٹڈی کیا ہے ان کے مطابق کہ اس کا ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ لارج تھا، اور اتنا لارج تھا کہ یہ پاکستان سے بھی زیادہ تھا اور بلوچستان تک پھیلا ہوا تھا، اور دوسری طرف سے خلیج خمبت تک اور ہمالیہ تک اس کے حدیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ یہ اتنی پرانی ہے جتنی سومیرین ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا علاقہ میسوپوٹیمیا اور وادی نیل سے ملتا ہے، اور پھر جو ہے نا یہ پاکستان اور شمال مغربی جو انڈیا ہے اس میں پایا جاتی ہے، اور پھر جو ہے آثار قدیمہ کے مطالعے کے مطابق اس کا ایریا اتنا لارج تھا کہ یہ پاکستان سے بھی زیادہ تھا اور بلوچستان تک پھیلا ہوا تھا ایک طرف سے، خلیج خمبت تک، اور دوسری طرف سے ہمالیہ تک جو ہے نا یہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو زمین ہے وہ بہت گریٹ فرٹیلٹی رکھتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ فرٹائل تھی، بہت زیادہ زرخیز تھی۔ دا لینڈ آف انڈس ویلی واز ویری فرٹائل اینڈ اریگیٹڈ بائی 5 ریورز، اور وہ 5 دریاؤں سے سیراب ہوتی تھی۔ انڈس سویلائزیشن فلورشڈ آن یا سچویٹڈ آن بینکس آف گریٹ ریورز، وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر واقع تھی، پاسبلی انڈس اینڈ سرسوتی، انڈس اور سرسوتی جو دو بہت بڑے دریا ہیں ان کے کناروں پہ واقع تھی، بینکس آف دیز گریٹ ریورز۔ ٹھیک ہے جی، اس کی مٹی بہت زیادہ زرخیز تھی، اس کو 5 دریاؤں کی جو پانی ہے وہ سیراب کرتا تھا، اور پھر یہ 2 بڑے دریاؤں کے کناروں واقع تھی، اور وہ دریا کون سے تھے؟ دریائے سندھ تھا اور دریائے سرسوتی تھا۔
اچھا جی، اس کے بعد یہ دو لائنیں چھوڑ دیں. انڈس civilization was expanded over the large area far large than of its contemporary civilizations. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ہم عصر جو اس کی تہذیبیں تھیں، یعنی اس کے ساتھ جو تہذیبیں پروان چڑھ رہی تھیں، ان سے کہیں زیادہ بڑی تھی، بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، ایکسپینڈڈ پھیلی ہوئی تھی. ان دا سیم پیریڈ، اچھا اسی دوران جب وادی سندھ کی تہذیب تھی، اسی دوران اور بھی کچھ تہذیبیں جو ہے نا، میسوپوٹومیا کی تہذیب، ایجپٹ مصر کی تہذیب اور چائنا کی تہذیب جو ہے، یہ سب ابھر رہی تھی، فلورش ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ ایکسپریشن چھوڑے، دے لیفٹ، وہ والی جو تہذیبیں تھیں، سویلائزیشنز لیفٹ ان دی فارم آف آرکیٹیکٹ، انہوں نے کچھ آرکیٹیکٹ، مونومنٹس، ہسٹوریکل ریکارڈز، انہوں نے کچھ ریکارڈ چھوڑے اپنے جو ہے نا تاریخی بیک گراؤنڈ کو چھوڑا. جو مصر والی تہذیب تھی یا میسوپوٹیمیا کی یا دوسری چائنا کی جو تہذیبیں تھیں، they were remembered and recorded in history. بے شک یہ والی لائن بھی چھوڑ دیں، آپ یہ کر لیں کہ وہ ریممبرڈ، یاد رکھی گئی اور ریکارڈ کی گئی ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر ان کا ریکارڈ رکھا گیا. لیکن انڈس ویلی civilization was forgotten، لیکن وادی سندھ جو ہے اس کی تہذیب کو بھلا دیا گیا. پھر کیا ہوا 1920 میں، ڈیورنگ 1920، 1920 کے دوران برٹش ور رولنگ اوور دا انڈیا، انڈیا کے اوپر، برصغیر کے اوپر برطانیہ کی حکومت تھی. تو دے اسٹارٹیڈ انویسٹیگیشن دا ہسٹوریکل سائٹس آف ساؤتھ ایشیا، تو انہوں نے جنوبی ایشیا کی جو تاریخی سویلائزیشنز تھیں، تاریخی جو ان کی تہذیبیں تھیں، ان کو کھوجنا شروع کیا. دے ڈسکورڈ ٹو امپورٹنٹ سٹیز آف دس سویلائزیشن، انہوں نے اس تہذیب کے دو اہم جو شہر تھے وہ دریافت کر لیے، اور وہ کون کون سے تھے؟ وہ ہڑپا اور موہنجودڑو تھے. موہنجودڑو اور ہڑپا یہ 1920 میں برطانیہ نے، جب برطانیہ انڈیا پر حکومت کر رہا تھا تو اس نے کھوج لگائی، اور یہ والے دو جو ہیں شہر وہ کھوج لیے. اب اس پیراگراف کو تھوڑا ریویو کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب اتنی پرانی ہے جتنی سومیرین تہذیب ہے، اور وادی سندھ کا جو علاقہ ہے وہ میسوپوٹیمیا اور وادی نیل سے ملتا جلتا ہے. اور پھر یہ پاکستان اور جو مغربی، شمال مغربی انڈیا ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے. اور جو آثار قدیمہ کا مطالعہ کرنے والے ماہرین ہیں ان کے مطابق اس کا ایریا جو ہے نا وہ بہت زیادہ لارج ہے، پاکستان سے بھی بڑا ہے، ایون گریٹر دین پاکستان یا لارجر دین پاکستان. اور یہ بلوچستان تک سٹریچڈ ہے، پھیلا ہوا ہے بلوچستان تک، اور خلیج کھمبت تک اور ہمالیہ تک جو ہے نا وہ اس کا علاقہ پھیلا ہوا ہے. پھر یہ گریٹ فرٹیلٹی کی مالک ہے، یہ والی زمین جو ہے، دس لینڈ ہے از ویری فرٹائل، بہت زیادہ زرخیز ہے. اریگیٹڈ بائی 5 ریورز، یہ 5 دریاؤں سے سیراب ہوتی ہے، اور 2 بڑے دریاؤں کے کنارے پر واقع ہے، ایک دریائے سندھ اور دوسرا دریائے سرسوتی. پھر اس کا ایریا اتنا پھیلا ہوا ہے کہ یہ اپنی جو ساتھ اس کے سویلائزیشنز ابھر رہی تھی، کنٹمپریری اپنی ہم عصر جو ساتھ اس کے ابھر رہی تھی، ان سے بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میسوپوٹیمیا، مصر اور چائنا کی جو تہذیبیں ہیں وہ ابھر رہی تھیں، اور انہوں نے کچھ اپنے نشان چھوڑے پیچھے، اور وہ تاریخ میں یاد رہیں اور تاریخ میں ریکارڈ ہوئی. تو یہ والی جو سویلائزیشن ہے انڈس ویلی کی، وادی سندھ کی تہذیب، اس کو بلا دیا گیا. تو بعد میں 1920 میں برطانیہ کی جب حکومت تھی تو اس نے پرانی جو تہذیبیں ہیں ان کو کھوجنا شروع کیا، تو اس نے اس کے دو بڑے شہر ہڑپا اور موہنجودڑو جو ہیں وہ دریافت کر لیے. اچھا جی، یہ والا پیراگراف بہت زیادہ آسان ہے. آرکیولوجیکل ریمینز شو دیٹ انڈس civilization did not develop suddenly but gradually. وہ کہہ رہا ہے کہ جو آثار قدیمہ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے وہ اچانک نہیں پیدا ہوئی، اچانک نہیں ڈیولپ ہوئی، بلکہ گریجولی، آہستہ آہستہ وہ ہے وجود میں آئی. بیفور دا اپیئرنس آف میچور انڈس civilization، وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کی اچھی خاصی تہذیب جو ہے نا وہ نہیں ابھری تھی، تو پہلے لوگ جو ہیں وہ اسمال ولیجز، وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے، اینڈ رورل کمیونٹیز، اور دیہاتوں میں رہتے تھے. لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں کے اندر رہتے تھے.
پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا آن لیٹر پیریڈ دیر واز پرولیفریشن یعنی کریشن آف اسمال ٹاؤنز اینڈ سٹیز، تو چھوٹے چھوٹے شہر اور چھوٹے چھوٹے قصبے جو ہیں وہ آباد ہونے شروع ہو گئے۔ پھر ایز ٹائم پاس، جیسے جیسے پھر ٹائم گزرتا گیا، اسمال ٹاؤنز اینڈ سٹیز الٹیمیٹلی بیکیم لارج، تو یہ والے جو چھوٹے چھوٹے قصبے اور شہر تھے وہ بڑے شہر بن گئے، اینڈ ٹرانسفارمڈ انٹو فل فلیج سٹیز لائک ہڑپا، اور پھر وہ ہڑپا کی طرح بہت بڑے جو ہے نا فل فلیج سٹیز بن گئے۔ بس اس پیراگراف میں اتنا کافی ہے کہ جو آثار قدیمہ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو وادی سندھ کی تہذیب ہے وہ اچانک نہیں وجود میں آئی، بلکہ آہستہ آہستہ آئی۔ سب سے پہلے لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں میں رہتے تھے، پھر جیسے جیسے ٹائم گزرا وہ گاؤں اور دیہات جو ہیں وہ قصبے اور شہر بن گئے، پھر وہ شہر جو ہیں آہستہ آہستہ بڑے شہروں میں ٹرانسفارم ہو گئے اور فل فلیج سٹیز بن گئے، جیسے کہ ہڑپا تھا۔ اچھا جی، نیکسٹ پیراگراف میں وہ کہتا ہے کہ یہ والی جو تہذیب ہے یہ نہ صرف پاکستان پر پھیلی ہوئی تھی بلکہ اور بھی بہت سارے علاقے ہیں بر صغیر کے، جیسا کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، مہاراشٹرا، اتر پردیش، گجرات اور کچھ افغانستان کے علاقے جو ہیں اس پر بھی یہ پھیلی ہوئی تھی۔ اور جو مین شہر تھے ہڑپا، موہنجو دڑو، کالی بنگن، یہ والے جو شہر تھے یہ سینٹر تھے، میجر سٹیز آر ہارٹ لینڈ آف انڈس سویلائزیشن، یہ وادی سندھ کی تہذیب کا مرکز تھے، ہارٹ لینڈ تھے یعنی سینٹر تھے۔ تو اس پیراگراف میں یہی چیزیں آپ نے کرنی ہے کہ یہ صرف پاکستان پر نہیں پھیلی ہوئی تھی، اٹ واز ناٹ اسپریڈ اوور پاکستان اونلی بٹ آن پنجاب، ہریانہ، راجستھان، مہاراشٹرا، اتر پردیش، گجرات اینڈ سم پارٹ آف افغانستان۔ اور جو اس کے سٹیز تھے ہڑپا، کالی بنگن اور موہنجو دڑو، اور اس کے میجر جو سٹیز تھے وہ ہارٹ لینڈ تھے یا سینٹر تھے دس سویلائزیشن۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کراپس آ جاتی ہیں، ایگریکلچر۔ اچھا، ان پیراگرافس کے اوپر آپ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، پچھلا جو پیراگراف تھا اس کے اوپر ایریا آپ لکھ سکتے ہیں، ایریا آف دس سویلائزیشن، اور اس میں ایگریکلچر بگن ان اراؤنڈ 4000 BCE یعنی 4000 بیفور کرسچین، قبل مسیح، 4000 قبل مسیح سے یہاں پہ جو زراعت ہے وہ شروع ہوئی، ایگریکلچر شروع ہوا۔ اور مین کراپس جو تھیں ویٹ، گندم، بیرلی، جو اور رائس، چاول، کاٹن، کپاس، یہ مین جو اس کی کراپس تھیں جو یہاں پہ اگائی جاتی۔ ویٹ، رائس، بیرلی were staple crops in Indus which cultivated in ربی، یہ ربی کی فصلیں تھیں، ربی اور خریف دو سیزن ہوتے ہیں نا۔ اسٹیپل کراپس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم فصلیں تھیں، بڑی امپورٹنٹ کراپس تھیں، اور یہ ربی کے سیزن میں کاشت کی جاتی تھی۔ several other crops including lentil, pea and chickpea، لینٹل کہتے ہیں دال کو، اور پی ہوتا ہے مٹر، اور چک پی مطلب ہوتا ہے چنے، یعنی کچھ دوسری فصلیں بھی تھی، دال، مٹر اور چنے، وہ بھی ربی کے سیزن میں کاشت کی جاتی تھی۔ اور جو کپاس ہے، کاٹن، روئی، وہ خریف کے سیزن میں کاشت کی جاتی تھی، کلٹیویٹڈ ان خریف، اور جون میں پلانٹڈ کا مطلب ہے جون میں لگائی جاتی تھی، ہارویسٹڈ فرام نومبر، اور نومبر سے آن ورڈ جو ہے اس کی کٹائی شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا زراعت کے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ 4000 قبل مسیح میں شروع ہوا، اور مین جو فصلیں تھیں وہ گندم، جو، چاول اور کپاس تھی۔ گندم، چاول اور جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ فصلیں تھیں، اور یہ ربی کے سیزن میں کاشت کی جاتی تھیں، اور دوسری کچھ دال، مٹر اور چنے جو ہیں یہ بھی ربی میں کاشت کیے جاتے تھے، اور پھر خریف کی جو فصل ہے وہ کپاس خریف میں کاشت کی جاتی تھی۔ بس یہ آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پیراگراف میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ، یہ پیننگ نہیں ہے، پلاننگ ہے، ٹاؤن پلاننگ یا ٹاؤن پلاننگ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شہر ہیں، قصبے، وہ آباد کرنا، شہر آبادیاتی۔ تو شہری جو سیٹلمنٹ تھی، شہر جو ہیں وہ کب ڈیولپ ہوئے، کب بنے یہاں پہ، ڈیورنگ 3000 BCE، یہ 3000 قبل مسیح میں جو شہر ہیں یہ وجود میں آئے۔ اور سٹیز اینڈ ٹاؤنز، شہر اور قصبے جو ہیں وہ مچ لارجر دین ایجپٹین سٹیز، وہ مصری جو شہر ہیں ان سے بہت بڑے تھے، یہ والے جو شہر ہیں وادی سندھ کے یہ مصر کے شہروں سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ اور ہڑپا اور موہنجو دڑو جو ہیں
وہ امپورٹنٹ سٹیز تھے، وہ اہم، اس تہذیب کے اہم شہر تھے، ود آلموسٹ 50,000 انہیبیٹنٹس، تقریباً 50,000 آبادی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہڑپا اور موہنجو دڑو بہت اہم شہر تھے اس تہذیب کے، جن کی آبادی تقریباً 50,000 تھی، اور ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ بہت اہم کردار تھا اس سویلائزیشن میں، انڈس ویلی سویلائزیشن میں۔ وادی سندھ میں ٹاؤن کی جو پلاننگ تھی وہ بہت امپورٹنٹ فیچر تھا، بڑا اہم طریقے سے ٹاؤن پلاننگ کی جاتی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتا ہے جو شہر ہیں موئنجو دڑو جیسے ہے، یا ہڑپا ہے، یا کالی بنگن ہے، تو یہ شہر ان کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا، ٹو میجر پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا۔ جو سیٹیڈل ہے یعنی قلعہ جو ہے، قلعہ کہاں پہ تعمیر کیا گیا؟ بلٹ آن ہائر ماؤنٹ، کسی بڑے ٹیلے کے اوپر، آن ویسٹرن سائڈ، مغربی سائڈ پہ قلعہ بنایا گیا کسی بہت بڑے ٹیلے کے اوپر، اور مشرقی سائڈ پہ ریزیڈینشیل ایریا اور مارکیٹ وغیرہ جو ہے نا وہ ایسٹرن سائڈ، وہ مشرق والی سائڈ پہ بنائی گئی۔ اچھا جی، اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ٹاؤن پلاننگ کے اندر ٹاؤن جو ہیں وہ 3,000 قبل مسیح میں شروع ہوئے، اور یہ والے ٹاؤن جو ہیں وہ مصر کے ٹاؤن سے، مصر کے شہروں سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ ہڑپا اور موہنجودڑو ان کے مین شہر تھے، جن کی آبادی تقریباً 50,000 تھی، اور ٹاؤن پلاننگ جو ہے نا اس کو خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اور پھر موئنجودڑو، ہڑپا اور کالی بنگن جیسے جو شہر تھے ان کو دو میجر پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا، ایک قلعہ بنایا گیا مغرب والی سائڈ پہ کسی اونچے ٹیلے کے اوپر، اور مشرق والی سائڈ پہ جو ہے نا وہ رہائشی علاقے اور مارکیٹ وغیرہ جو ہے نا وہ بنائی گئی۔ اچھا جی، پھر وہ کہتا ہے سٹیڈل ان انڈس سٹیز ہیڈ گریٹ امپورٹنس، جو قلعہ ہوتا تھا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اور ود لارج اسٹرکچر، قلعہ جو ہے نا وہ بہت بڑی سائز کا ہوتا تھا۔ اٹ واز یوزڈ ایز ایڈمنسٹریٹو فنکشنز، یہ دفتری کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور جو نچلے قصبے تھے، لوور ٹاؤنز، وہ ڈیوائیڈڈ انٹو سیورل ریزیڈینشیل، وہ بہت سارے رہائشی بلاکس کے اندر ان کو تقسیم کیا گیا تھا، اور جو اسٹریٹس تھی، گلیاں سیدھی تھیں، انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر ان کراس پیٹرن، اور کراس پیٹرن میں یعنی اس طرح کر کے کراس کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں جو گلیاں ہیں۔ تو مین اسٹریٹس ور کنیکٹڈ ود نیرو لینز، اور جو مین گلیاں گلیاں تھیں وہ نیرو تنگ گلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، اور جو دروازے ہیں وہ ان گلیوں میں کھلتے تھے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں اس کے بارے میں ہیں۔ ایک تو قلعے جو ہیں وہ بہت امپورٹنس کے حامل تھے، بہت زیادہ اہم تھے، ان کا اسٹرکچر بہت بڑا تھا، ان میں دفتری کام، ایڈمنسٹریٹو ورک جو ہے وہ ہوتا تھا، اور پھر جو قصبے ہیں ان کو مختلف رہائشی بلاک کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، اور گلیاں جو ہیں وہ سیدھی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کراس کی شکل میں ملتی تھیں۔ ٹھیک ہے، مین سڑکیں جو ہیں وہ چھوٹی سڑکوں کے ساتھ، چھوٹی گلیوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں۔ بس اس میں یہ کر لیں، کافی ہے اتنا۔ اچھا، یہاں پہ اینڈ پہ اس نے ایک لائن لکھی ہے، ڈرینز ور کورڈ ود اسٹون سلیبز، جو گٹرز تھے ان کے ڈکن وغیرہ جو ہے نا وہ پتھر کی سلیبوں کے ساتھ ڈھکے ہوئے تھے، اور مختلف فاصلے کے اوپر بنائے گئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آل ایویڈنسز، یہ تمام شواہد جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو وادی سندھ کے شہر تھے اور ٹاؤن تھے وہ ویل پلانڈ تھے، وہ بہت ہی پلان کر کے بنائے گئے تھے۔ برکس ہاؤسز، اینٹوں کے گھر تھے، یعنی پکے گھر تھے، باتھ اس میں تھے، ایکسیلنٹ ڈرین، سیوریج وغیرہ ٹھیک تھی، گرینریز تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ بتاتی تھیں کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے نا بہت اچھی تہذیب ہے، اور اس کے جو شہر تھے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے انڈسٹریز اینڈ کرافٹس، صنعتیں اور دستکاری، یعنی فیکٹریاں اور ہاتھ سے بنانے والی چیزیں۔ ان انڈس سویلائزیشن دیر ور مینی کرافٹس مین، وہ کہتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب میں بہت زیادہ کاریگر تھے، who produced head work and ornaments made of precious stones and shells۔ ان کاریگروں نے مختلف قیمتی پتھروں کو اور گولوں کو استعمال کر کے، شیلز گولے، ان کو استعمال کر کے مختلف اوزار بنائے اور زیورات بنائے ان کاریگروں نے۔ انڈس پیپل ور اویئر اباؤٹ یوز آف میٹل ایکسیپٹ آئرن، کہ وہ لوہے کے بغیر جو دھاتیں ہیں وہ بھی استعمال کرنا جانتے تھے۔ They made different objects of gold and silver including beads, armlets اور needles and other ornaments۔
وہ موتی وغیرہ اور اس طرح کی سوئیاں وغیرہ اور دوسرے جو ہے نا مختلف اوزار بناتے تھے ان سے۔ اچھا، ان کے جو عام ہتھیار تھے ان میں کلہاڑا، ساز، آرے، سا کا مطلب ہوتا ہے آرا، اور چیسلز چھینی جس کو ہم بولتے ہیں چھینیاں، نائیوز چاقو، سپریڈ ہیڈ نیزے کو کہتے ہیں نیزا، ایرو ہیڈز تیر وغیرہ یہ دریافت ہوئے۔ اور لوگ جو ہے نا وہ ویپنز سے ہتھیاروں سے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے، یعنی جو تلوار وغیرہ کے استعمال سے وہ زیادہ واقف نہیں تھے۔ اس کے بعد جو کاپر ہے وہ زیادہ تر وہ راجستھان سے حاصل کرتے تھے، دے گیٹ کاپر یا obtained کاپر فرام راجستھان۔ گولڈ سونا جو ہے وہ ہمالیہ سے، ہمالیہ کے دریا سے، اور سلور فرام میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا سے وہ سلور جو ہے دھات وہ نکالتے تھے۔ اور برونز جو ہے، برونز کانسی کو کہتے ہیں، اس کا استعمال وہ کم ہی کرتے تھے، دے ناٹ یوز سم یا لارجر اماؤنٹ آف برونز، دے اونلی یوز لمیٹڈ اماؤنٹ آف برونز۔ اچھا جی، پھر اس تہذیب میں یہ دیکھنے کو ملا بیڈ میکنگ یعنی مالا بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ عام تھا، لوگ مالا بناتے تھے، اور مالا بنانے والے جو مالا میکرز ہیں، بیڈ میکرز، ان کی شاپس تھیں ہڑپا کے اندر اور لوتھل کے اندر، ان شہروں کے اندر ان کی باقاعدہ شاپس نظر آئیں۔ پھر اس کے بعد ویرائٹی آف ٹیراکوٹا میلز اینڈ فیمیلز، نر اور مادہ جو ہیں ان کے مجسمے پائے گئے، ماڈلز آف برڈز پرندوں کے ماڈل، اور بندر، کتے، بھیڑیں وغیرہ، کیٹل مویشی وغیرہ یہ جو ہیں یہ بھی دیکھنے کو ملے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی ٹریڈ۔ ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے تجارت، ان کی تجارت کیسی تھی؟ تجارت کے بھی many evidences have been found of trade۔ ٹریڈ کے بہت سارے جو ہیں وہ شواہد ملے، ایویڈنسز گواہیاں ملی۔ they have commercial and trading network within the region and with external civilization۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پتہ چلا کہ جو انڈس سویلائزیشن ہے اٹ ہیز نیٹ ورک یا ریلیشنز ود ریجن، اپنے علاقے کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اینڈ ایکسٹرنل سویلائزیشن، اور باہر والی جو تہذیبیں تھیں ان کے ساتھ بھی اس کا نیٹ ورک تھا یعنی جوڑ تھا، لائک سومیرین، جس طرح کے سومیرین تہذیب ہے اس طرح کی اور بھی دوسری تہذیبوں کے ساتھ بھی اس کا لنک تھا اس تہذیب کا۔ اوورال بزنس، ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری وغیرہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ایکسپیکٹس تھے۔ اور یہ جو شہری آبادی ہے ہڑپا کی، ان کا زیادہ تر مشغلہ تھا بزنس کرنا، کامرس کرنا، ٹریڈ کرنا، تجارت کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، چونکہ پھر جو ہڑپا والے تھے یا اس ایریا کے جو شہری تھے وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے تھے، اپنے آس پاس کے جو علاقے تھے، اپنے آس پاس کے جو دیہاتی علاقے تھے ان پر ڈیپینڈ کرتے تھے خوراک کی سپلائی کے لیے، را مٹیریل کے لیے۔ تو اسی طرح دوسری جو پاپولیشن تھی وہ جو ان چیزیں ان کے پاس دیہاتوں والوں کے پاس ہوتی تھی، رورل ایریا والوں کی، ان کی ضرورت شہروں والوں کو ہوتی تھی، تو اس لیے جو ہے نا یہ ان کا آپس میں کنٹیکٹ تھا۔ دس کنٹیکٹ ڈیولپڈ دا اربن رورل ریلیشن شپ، تو اس طرح کا ایک ریلیشن شپ بن گیا شہریوں اور دیہاتیوں کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی۔ مزید یہ جو ٹریڈ تھی، یہ جو تجارت تھی، اس نے بزنس ریلیشنز جو ہیں ان کو بڑھایا ود فارن لینڈز اینڈ ادر کنٹمپریری سویلائزیشن، مطلب اس تہذیب کا دوسری باہر کی تہذیبوں سے اور اس کی ہم اثر جو تہذیبیں تھیں جیسے میسوپوٹیمیا اور اس طرح کی سومیرین وغیرہ، ان سے اس کا تعلق ہوا۔ تو اس میں یہی چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جو ٹریڈ ہے سویلائزیشن، انڈس سویلائزیشن کی جو ٹریڈ ہے اس کے بارے میں کافی سارے ایویڈنس ملتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک کمپلیٹ نیٹ ورک تھا اپنے علاقے کے ساتھ اور باہر کی تہذیبوں کے ساتھ، جیسے کہ سومیرین ہے یا میسوپوٹیمیا ہے۔ تو اوورال جو شہری لوگ تھے ان کو بزنس کے لیے لوگوں کو چیزیں سیل کرنی ہوتی تھی، اور جو دیہاتی لوگ تھے انہیں اپنی چیزیں جو ہیں جو وہ فصل وغیرہ جو بھی ان کی ہوتی تھی انہیں وہ سیل کرنی ہوتی تھی، تو ان کو ایک منڈی کی ضرورت تھی۔ تو اس طرح کر کے پھر جو ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ قائم ہو گیا، ایک رابطہ قائم ہو گیا، اور اسی طرح پھر جو یہ وادی ہے اس نے باہر کی تہذیبیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ قائم کر لیا اور ایک تعلق جو ہے نا وہ بحال کر لیا۔ بس یہ چیزیں اس میں یاد رکھنی ہیں۔
اچھا جی، سوشل اسٹریٹیفیکیشن، سماجی استحکام، سماج کا جو استحکام تھا، اچھا یہ آرگو کیا جاتا ہے، یہ دلیل دی جاتی تھی کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے میٹریارکل سوسائٹی، یعنی وہ مادیت پرستی والی، جو مادیت پرستی والا معاشرہ تھا، مادری معاشرہ، یعنی مدر گاڈس، وہ اپنی ماتا جو ہے نا اس کو خدا مانتے تھے، تو اس طرح کا جس طرح کے پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو پروفیشنز، جو شعبے اپنا رکھے تھے، پیشے جو انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے، وہ پرائسٹ، واریر، پیسنٹ، پرائسٹ پجاریوں کو کہتے ہیں، پجاری، واریر جنگجو، پیسنٹ کسان، ٹریڈر تاجر، آرٹیسن کاریگر، میسنز معمار مستری جو ہوتے ہیں، ویورز بنکر، سونار، اور پاٹر، پاٹر کمہار کو کہتے ہیں۔ اچھا پھر ان میں کچھ کلاس ڈیفرنس تھا، کلاس ڈیفرنس یہ تھا کہ کلاس آف لیبررز، جو مزدور طبقہ تھا، وہ بیرکس، چھوٹی چھوٹی بیرکس ہوتی تھی، ان میں رہتا تھا، لائک اسمال کوارٹرز، چھوٹے چھوٹے کوارٹر ہوتے تھے، ان میں مزدور طبقہ رہتا تھا، اور پیپل لیوڈ ان بگ ہاؤسز بلانگ ٹو ریچر اینڈ اپر کلاس، اور بڑی فیملیاں اور جو امیر فیملیاں تھیں وہ بڑے گھروں میں رہتی تھیں۔ اور پھر جو زیورات وغیرہ یوز کیے جاتے تھے، نیکلس، آملیٹ، ایئرننگ، بیڈز، بینگلز، چوڑیاں وغیرہ، بالیاں، ٹھیک ہے، اس قسم کے ہار، اور آملیٹ جو میرے خیال سے یہ بازو پہ پہننے والے کچھ ہوتے ہیں زیورات، تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ ان کا رواج عام تھا۔ تو سماجی ان کی جو استحکام تھا وہ کیا تھا، ایک تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ مادیت پرستی پر تھے، مادری معاشرہ تھا ان کا، مدر گاڈس والا، جس طرح کے ابھی پنجاب اور سندھ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پادری وغیرہ تھے، جنگجو تھے، تاجر تھے، کسان تھے، مستری، اور یہ والے پیشے، سونار، کمہار، یہ سارے ان کے پیشے تھے۔ اور پھر ان میں کچھ کلاس ڈیفرنس تھا، کلاس ڈیفرنس میں جو لیبر طبقہ تھا، مزدور طبقہ، وہ چھوٹی چھوٹی بیرکوں میں، چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں رہتا تھا، اور جو اپر اور رچ فیملیز تھیں وہ بڑے گھروں میں رہتی تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو کچھ زیورات استعمال کرتے تھے ان میں ہار ہیں، چوڑیاں ہیں، بالیاں ہیں، اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے اسکرپٹ۔ اسکرپٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لکھنا، کسی چیز کا پلان جو ہے نا وہ بنا کر لکھ لینا، اس کو اسکرپٹ بولتے ہیں۔ اچھا سب سے موسٹ انٹرسٹنگ پہلو جو تھا، اسپیکٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ اس تہذیب کا موسٹ انٹرسٹنگ اسپیکٹ یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ لٹریٹ تھے، پڑھے لکھے تھے، اینڈ کوڈ رائٹ، اور وہ لکھ سکتے تھے، پڑھ لکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے اہم جو پہلو، سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ لوگ پڑھے لکھے تھے اور وہ لکھ سکتے تھے، لیکن جو آرکیالوجسٹس ہیں، یعنی جو آثار قدیمہ پر ریسرچ کرنے والے ہیں، وہ اس رائٹنگ کو کین ناٹ انٹرپریٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دا رائٹنگ، وہ اس رائٹنگ کو نہیں سمجھ سکے، ٹھیک ہے جی، کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا رائٹنگ، ایگزامپلز آف دس رائٹنگ۔ اچھا اس رائٹنگ کی جو مثالیں ہیں وہ پوٹری، ایمولیٹس، کارڈ اسٹیمپ، سیلز، ایون ویٹس اینڈ کاپر۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی مثال ہمیں مٹی کے برتنوں پر اور تویزوں وغیرہ پر اور سٹیمپس، موروں پر ان کی مثال ملتی ہے، اور وزن وغیرہ کے پیمانے جو تھے وہ بھی اس میں سے ملے، جو ہڑپا اور موہنجودڑو کے شہر ہیں ان میں سے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو تاریخ دان ہے، ہسٹورینز آر ناٹ شور اباؤٹ لینگویج، وہ ان کی زبان کے متعلق جو ہے نا وہ شور نہیں ہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ کون سی زبان بولتے تھے، ہاؤ ایور دے ازیوم، لیکن وہ فرض کرتے ہیں کہ جو وادی سندھ کے لوگ تھے وہ براہوی بولتے تھے، جو آج کل بلوچستان کے اندر بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مین پوائنٹس اس میں یہ ہے کہ ایک تو انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ لوگ لٹریٹ تھے، پیپل آر لٹریٹ اینڈ کوڈ رائٹ، اور وہ لکھ سکتے تھے، لیکن آرکیالوجسٹس could not understand یا کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا رائٹنگ، لیکن جو آثار قدیمہ کے ماہر جو ہیں وہ اس رائٹنگ کو نہیں پہچان سکتے تھے، نہیں سمجھ سکتے تھے، اور اس کی مثالیں ان کے جو برتن تھے مٹی کے، پوٹری، ان کے تویز وغیرہ، ان کے سٹیمپس جو ہیں ان پہ ملتے تھے، ان کے ویٹ کرنے والے، وزن کرنے والے جو آلے تھے ان پہ ملتے تھے، ہڑپا اور موہنجودڑو کی زمین پر۔ اور پھر جو ہسٹورین ہیں، جو تاریخ دان مورخ تھے،
وہ could not are not sure about this language which they speak. وہ جو لینگویج بولتے تھے ان کے بارے میں وہ شور نہیں تھے، لیکن وہ گیس کرتے تھے. they assume that وہ فرض کرتے تھے کہ دے پیپل اسپوک براوی، وہ لوگ براوی بولتے ہیں جو آج کل بلوچستان کے اندر بولی جاتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن، وادی سندھ کی تہذیب کا زوال. اچھا جی، ڈکلائن اور کولیپس آف اینی سویلائزیشن کا ناٹ بی میئرڈ ایگزیکٹلی. وہ کہتا ہے کہ کسی بھی تہذیب کا جو زوال ہے اس کو ہم ایگزیکٹلی صحیح طریقے سے میئر تو نہیں کر سکتے، اس کی پیمائش تو نہیں کر سکتے، لیکن مختلف جو تاریخ دان ہیں، ہسٹورین جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 1000 بی سی بیفور کرسچین، 1000 قبل مسیح میں جو ہے نا وہ اس تہذیب کا زوال شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، دا پیریڈ آف 1000 before Christian considered to be decline of Indus civilization، یعنی وہ اس civilization کے زوال کا وقت مانا جاتا ہے کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک. اور بڑے جو شہر تھے، بڑے اور عظیم شہر جو ہیں وہ ان پاپولیٹڈ مڈ، وہ مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے تھے. اچھا جی، اس کے بعد یہ سارا آپ چھوڑ دیں، یہاں تک یہاں سے آئیں. ڈفرینٹ اسکالرز، مختلف جو رہنما تھے، مختلف جو علماء ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ پرپوز دا ڈفرینٹ تھیوریز، وہ مختلف نظریات دیتے ہیں اس تہذیب کے متعلق، تہذیب کے زوال کے متعلق، جو وادی سندھ کی تہذیب کا زوال تھا. سم بلیوز دیٹ، کچھ کا خیال تھا کہ آرین آرمڈ فورسز، جو آریائی قوم تھی، آریا قوم، وہ جب آئی سڈنلی انویوڈ دا انڈس سویلائزیشن، سڈنلی کیم ٹو انڈس سویلائزیشن، کہ وہ اچانک جو ہے نا وہ وادی سندھ کی تہذیب پر آ گئے. اور بیسیکلی وہ ایک گروپ تھا، نومیڈک پیپل مائگریٹڈ فرام سینٹرل ایشیا، وہ وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے آئے تھے. ہندو کش کی پہاڑیاں جو ہے نا وہ کراس کر کے وہ آریہ قوم جو ہے وہ آئی تھی، اور وہ اچانک جو ہے نا وہ وادی سندھ کی تہذیب پر آ گئی، اور اس نے جو ہے نا اس کو تباہ کر دیا. کچھ جو ہے نا وہ یہ ریزن سوچتے ہیں وادی سندھ کی تباہی کی، یہ والی ریزن. سم ادر ہسٹورین آرگیو دا ڈیکے آف انڈس سویلائزیشن واز گریجول ناٹ سڈن، اور کچھ جو ہے نا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کی جو زوال ہے وہ آہستہ آہستہ ہوا، اچانک نہیں ہوا. دا سٹیز emptied slowly because the environmental changes. کچھ سوچتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے نا اس کے شہر خالی ہو گئے، یا جو قدرتی آفات ہوتی ہیں جیسے سیلاب، فلڈ، ارتھ کویک، زلزلہ اینڈ ادر نیچرل ڈیزاسٹر، اور دوسری جو قدرتی تباہیاں ہوتی ہیں. Thus there is no single reason behind the collapse of Indus civilization. یعنی بیسیکلی یہ جو پیراگراف ہے اس میں اس نے اس کا زوال بتایا ہے اس تہذیب کا. سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی تہذیب ہے اس کا ایگزیکٹ جو زوال ہے اس کو ہم پیمائش نہیں کر سکتے، اس کو ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنا اس کا زوال ہوا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 1000 قبل مسیح میں جو یہ والا دور ہے، یہ والا وقت جو ہے، اس کو اس تہذیب کا زوال جانا جاتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے شہر جو تھے وہ مٹی کے ڈھیروں میں تبدیل ہوتے گئے. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مختلف جو مذہبی اسکالر ہیں، مختلف جو علماء ہیں، ان کے مختلف تھیوریز ہیں، مختلف جو تاریخ دان ہیں مورخ. تو کچھ جو ہے نا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے نا وہ ڈکلائن ہوئی، یعنی وہ تباہ ہوئی، رون ہوئی، اس پر زوال آیا. کس وجہ سے؟ آرین قوم کے آنے سے. آرین جو آرمڈ تھی، آریہ کی جو فوج تھی آریائی قوم کی، وہ جب اس تہذیب میں آئی تو ان کی اس ہجرت نے، وہ مائگریشن کر کے آئے نا، مائگریٹڈ، ہندو کش کے پہاڑ جو ہے نا وہ کراس کر کے پھر انہوں نے اس تہذیب سے رابطہ قائم کیا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس تہذیب کو تباہ کر دیا. لیکن کچھ جو دوسرے سائڈ پہ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہذیب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈکے ہوئی، آہستہ آہستہ ڈکلائن ہوئی. ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو شہر تھے وہ آہستہ آہستہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خالی ہو گئے، یعنی ماحولیاتی جو ناگہانی آفات ہیں جیسے سیلاب، زلزلہ اور دوسری مختلف تباہیاں جو ہے نا اس سے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مختلف جو تھنکرز ہیں، مختلف ڈیفرنٹ جو ہسٹورین ہیں، وہ تھنک ڈیفرنٹ اباؤٹ اٹ.
تو دیر از نو سنگل ریزن بیہائنڈ دا کولیپس آف انڈس سویلائزیشن، تو وہ کہتا ہے کہ اس تہذیب کے تباہ ہونے کی کوئی ایک خاص سنگل وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب اس پر انڈس ویلی سویلائزیشن پر کوئی بھی کوشچن آ گیا تو امید ہے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود سے اس پر لکھ سکیں، کیونکہ بیسک کنسیپٹس جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، سمپل وے کے اندر آپ نے بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک دو دفعہ پڑھ لینے سے یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں تک اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم گندھارا سویلائزیشن کو ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ۔